بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب ایک دوسری صورت جو مفسرین نے ذکر کی کہ نہیں، ام موسیٰ ہی کو محل میں طلب کیا گیا اور وہ وہاں جا کر دودھ پلا کر دی۔ قرآن حکیم نے یہاں وجہ بتائی کہ ہم نے ماں کی طرف واپس کیوں کیا، اور یہ وجہ بیان کر کے قرآن حکیم ممتا کا تصور دیتا ہے، ماں کی شفقت، ماں کیا چاہتی ہے۔ پہلی بات جو قرآن حکیم نے کی کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ولا تحزن، اور تاکہ وہ غمگین بھی نہ ہو۔ یہ دو باتیں ذکر جو کہ دراصل ایک ہی بات ہے کہ ماں، ہم اس ماں کا تصور کر سکتے ہیں جس کا بچہ کھو جائے، پوری زندگی کیسے گزرتی ہے، اور اگر بچہ یوں اپنے ہاتھوں سے خود ڈال دے پانی میں اور بچہ چلا جائے تو پھر بھی کیفیت کیا رہتی ہے۔ اور جب یہ پتہ چلے، بہن آ کر کہیں کہ وہ تو ٹوکرا چلتے چلتے فرعون کے محل میں چلا گیا، تو پھر ماں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی کہ بچہ تو دشمن کے گھر چلا گیا۔ اللہ نے واپس کرا کر اس بات کو، اب ام موسیٰ انسان ہے، انسان کی اپنی نفسیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادرسی کی۔ یہ بات یہاں قرآن حکیم نے پوری کر دی۔ پہلی بات کہ ہم نے احسان کیا تھا، اور احسان یہ کیا تھا۔ اب اس کو سوچیے ذرا، اس میں احسان کیا ہے؟ پہلے نمبر ایک، یعنی اس ایک واقعے میں احسانات کیا ہے؟ نمبر ایک، فرعون کے قتل سے بچانا، کہ قتل سے بچ گئے۔ نمبر دو، ایک شاہی دربار محل میں شہزادوں کی طرح کی پرورش کا موقع ملا۔ تیسری چیز، ماں کے مسئلے کا حل کہ ماں کو بھی ٹانگ کی ٹھنڈک اور وہ مسئلہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اگر ان حکمتوں کو تھوڑا سا ملا لے کہ محل میں پلنے اور بڑھنے اور پرورش پانے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا فوائد حاصل ہوئے، تو پھر احسانات کی فہرست اور زیادہ گوئے لمبی ہو جائے گی۔ تو اب اس کا ذکر یہاں کر لیتے ہیں کچھ کا، باقی آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں اور ساری چیزیں بھی آئیں گی۔ ہم دنیا میں انقلاب کی فلسفوں کو جب بھی زیر بحث لاتے ہیں، تبدیلی کے یا دنیا پہ چاہ جانے کے، تو دنیا میں ہمیشہ دو طبقات ہوتے ہیں۔ طبقہ اشرافیہ، جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں 2% ہے نا، جو ہمیشہ شاید 2% ہوگا، یہ سب سے بعد میں داخل ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی بھی تبدیلی میں۔ اس لیے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یا مچیرے ہوتے ہیں، یا دھوبی ہوتے ہیں، یا عرب کے بدو اور غلام ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں طبقہ اشرافیہ، یہ کنورٹ ہوتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب انقلاب چھا جاتا ہے، کامیابیاں مل جاتی ہے، تو تب یہ فتح مکہ کے بعد داخل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتے ہیں قبل الفتح اور بعد الفتح والے برابر نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس لیے کہ انقلاب آتا ہی طبقہ اشرافیہ کے خلاف ہے۔ اچھا، اب اس میں نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جو قیادت اٹھتی ہے وہ یہ مطلب عام لوگوں میں سے ہوتی ہے، تو ایک نفسیاتی لحاظ سے معلومات کی کمی رہتی ہے کہ یہ طبقہ اشرافیہ کیسا ہے، کیا ہے، کیسے صلاحیتیں کیا ہے، ٹیلنٹ کیا ہے، سوچتا کیسے، کرتا کیسے، ان کی طرز فکر کیا ہے، اور ساتھ میں انہیں جو
مرغوبیت ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں کے درمیان پرورش اور پلنے کا موقع دیا، جو انقلاب کا پہلا اصول ہے کہ جو بھی تحریک دشمن کے مقابلے میں جتنا جانے گی وہ کامیاب ہوگی۔ جن کو اپنے دشمن کا نہیں پتہ ہر چیز کا، اب اس میں صرف فوجی چیزیں نہیں، ہر چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر وہ یہ کہ فرعون کے ہاں پرورش دلا کر ان کے تمام نفسیاتی یا ان کی صلاحیت، جیسے کہ جب بنی اسرائیلی روایت میں اس کی بڑی تفصیلات آتے ہیں، خود بائبل میں بھی اور ان کی کہانیوں میں بھی، کہ بہت سارے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے روزمرہ کی درباری زندگی کے، کہ وہاں کیسے رہے، کیا ہوا۔ پھر یہ جو ایک بڑا تفسیر کا سوال ہے کہ پرورش کرنے والا فرعون اور لڑنے والا فرعون، ڈوبنے والا فرعون، یہ دو ہے یا الگ الگ ہے؟ تو ہمارے غالب مفسرین کی رائے یہ کہ الگ الگ ہے۔ تو الگ الگ میں یہ فرق ہے کہ یہ جو بعد والا فرعون تھا یہ چونکہ پہلے والے کے دور میں موسیٰ کے ساتھ پلا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام مختلف موقعوں پر اپنے ٹیلنٹ اور ذہانت کی بنیاد پر ان کو وہ زج ہوئے تھے بہت دفعہ، تو اس بنیاد پر جب ان کو موقع ملا، اب موسیٰ کے تو فرعون بننے کا چانس ہی نہیں تھا کوئی، انہی کے خاندان کا کوئی بن، تو اس لیے انہوں نے بہت شدت سے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اب اس لیے یہ واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے درمیان کے پیریڈ میں ان کو نکالا، مقابلے سے پہلے یا مدین کی طرف کا جو سفر ہے اور اس سے واپسی ہے، یہ تو مدین کے بعد کی واپسی کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو یہ اور اس جیسے مختلف اور حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے محل میں پرورش پانے، ان کو جاننے، ان کو سمجھنے، ان کے بارے میں پورے معلومات پانے، اور ان کو بھی موسیٰ کی کردار کا کہ موسیٰ ہمارے درمیان رہے ہیں، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کبھی کوئی اخلاقی الزام نہیں لگایا۔ فرعین نے یا ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تو ایسے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے درمیان رہے، اور یہ تمام انبیاء کا دور امتیاز ہے کہ وہ اپنے سابقہ زندگی کے کردار کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک اور احسان بھی کیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک نفس کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ، ہم نے آپ کو نجات دی، من الغم میں۔ اب اس کے لفظی معنی اگر کریں گے تو دکھ، درد، اور جیسے یہاں ترجمہ اس بندے سے ہم نے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمایا، فتح، ہم فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی جمع جو ہے وہ فتن۔ اچھا، یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ اچھا، اس آیت کو پورے کر لیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ نے سال ہاں گزارے، کئی سال گزارے اہل مدین میں، اور یہ اہل مدین ہی ٹھیک ہے، اہلیان مدین غلط ہوگا۔ اہلیان کراچی کا مطلب ہے کراچی والوں کی اہلیات، اہلیان جمع ہے اہلیہ کی، اہل کی جمع نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اہلیان کہتے ہیں، تو یہ اہلیان مدین نہیں ہے، اہل مدین، یعنی اہل کراچی ٹھیک لفظ ہے، اہل پاکستان ٹھیک لفظ ہے، اہلیان پاکستان ٹھیک لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سب اہلیے نہیں ہے، شوہر بھی ہے۔ تو فی اہل مدین، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ثم جئت، پھر آپ اب آئے، لیکن یہ جو آئے کیا یہ اچانک ہوا، اتفاق ہوا؟ قرآن حکیم یہاں میرے اور آپ کی اصلاح قرآن کر رہا ہے کہ موسیٰ کی واپس آمد یا کسی کی بھی کسی وقت آنا یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے اتفاقات ہیں۔
ہم کہتے یار اچانک اتفاقاً فلاں مر گیا، فلاں سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے ہاں یہ علی قدر ہے، معلوم ہے کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوگا یا موسیٰ۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ایک دو نکات ہے قابل غور، وہ ایک نکتہ اگر اس پہ پہلے بات نہیں ہوئی ہے تو میں ذکر کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام وقتلت نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور قتل انسانی جو ہے ظاہر یہ جرم ہے، نبی ہونے کی بنیاد پر یہ ختم نہیں ہوتا، مطلب جرم کم نہیں ہو سکتا، اس پہ پہلے بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ قرآن حکیم اس بات پہ تو ہم سب کے اتفاق ہے، قرآن حکیم کے الفاظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل کا فعل سرزد ہوا تھا، اور قرآن حکیم دوسری جگہ تفصیلات بھی بتاتا ہے۔ ضرب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، کسی مسلمان کی یا اسلامی نقطۂ نظر سے، اور جو کہ اسلام کو تر امتیاز بھی ہے، یعنی مطلب یہ خوبی ہے کہ قتل یا کوئی بھی گناہ کسی سے بھی سرزد ہو جائے تو جیسے جنس کی بنیاد پہ فرق نہیں آئے گا اسلامی عدالت کے نظام میں کہ یہ مرد نے کیا یہ عورت نے کیا، عمر کی بنیاد پر کہ بڑے نے کیا چھوٹے نے کیا، اسی کی بنیاد پر بھی عدالت فرق نہیں کرے گی، مجرم جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح یہ بات بھی متعین ہے کہ کسی کی دینی حیثیت بھی کی بنیاد پر بھی فرق نہیں، یہ نہیں کہا جائے کہ یہ گناہگار ہے، یہ رومی ہے، چرسی ہے، اس نے چوری کی ہے، اور یہ تو معزز شخص ہے، اس نے چوری کی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا۔ اب ایک تو اس بات کا یہ پہلو ہے، اور یہ پہلو چونکہ نہ تو اسلامی ریاست ہے اور نہ یہ پہلو یہاں زیر بحث آیا ہے کہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سزا ملی یا نہیں ملی یا کیا ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ مجھ سے ایک ایسا فعل ہوا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم اصطلاح میں جب کہتے ہیں کہ ارادہ قتل نہ ہو اور آلہ قتل نہ ہو، ارادہ بھی قتل کا نہ ہو اور آلہ بھی قتل کا نہیں ہو، تو یہ قتل خطا میں شمار ہوتا ہے، اور قتل عمد میں جس کی سزا جو ہے وہ سزا موت ہے، اس میں وہ ہے کہ جب یا تو ارادہ قتل اور آلہ قتل دونوں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قتل شمار ہے، ورنہ تو قتل شمار نہیں ہے۔ اس موضوع پر موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل پر ہمارے برصغیر کے دو ممتاز علماء کے دو جملے بڑے متنازع ہیں جس پہ بہت بات ہوئی ہے۔ ایک تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شیخ الاسلام میں لکھا کہ قبطی کا قتل نسلی عصبیت پر مبنی تھا، اس لیے خطرناک ثابت ہو۔ اچھا، اس جملے میں مطلب کیا ہے کہ گویا موسیٰ علیہ السلام کے اس قبطی کی قتل کی بنیاد نسلی عصبیت تھی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فردی جرم ہو گئے، قتل خود ایک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور نسلی عصبیت خود ایک گناہ، انہیں دو گناہ کبیرہ کی بات کی گئی ہے اس جملے میں۔ اسی طرح کے ایک جملہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہے، جیسے کہ مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ کا ہے کہ قبل از نبوت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، یہ جملہ ہے مولانا مودودی کا۔ اب دونوں جملے پہ بہت لکھا گیا ہے، یہ دونوں بڑے سلگتے جملے شمار کیے گئے، اس پہ بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا، لیکن میں اس پہ ایک رائے رکھتا ہوں کہ بھائی ہم نے کب سے یہ شمار کرنا یا سوچنا اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو فارسی کا مشہور شعر کا ہم کہتے ہیں نا کہ گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود،
کہ اس کا کہاں ہوا، اللہ کا کہاں ہوا، یہ بات تو ہم نے پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی. یعنی ہم میں سے کسی کا یہ کوئی یقین اور ایمان ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا حسین المدنی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی؟ یعنی جب وہ دونوں نبی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو غیر نبی کے لیے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ سب سے بہترین بات جو ہے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ الفاظ کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ان دونوں کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں مخلص لوگ تھے، دونوں نے زندگی گزاری ہے. یہ اسے ہم علمی دنیا میں سوء تعبیر کہتے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کے بجائے یہ لفظ زیادہ مناسب تھا. تو جیسے گفتگو میں اس بات کا احتمال ہے کہ میرے بعض الفاظ مناسب نہیں ہوں، اس لیے کہ انسان سے کس وقت کوئی بات نکل جاتی ہے. لیکن اس پہ دونوں نے یا دونوں کے متعلقین نے ہوا یہ کہ دونوں کے کیا کہتے ہیں، یعنی دونوں نے دوسرے کی بات کو تو غلط کہا. یعنی مولانا حسین مدنی کے ساتھیوں نے بہت کچھ کہا مولانا مودودی کے جملے کے بارے میں، اور مولانا مودودی کے ساتھیوں نے ان کے اس جملے میں کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ایک دوسرے کی مخالفت میں بہت دور تک بات. تو بہرحال یہ بھی ایک میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک پہلو ہے. حضرت موسیٰ نے تو خود اس کو ریئلائز کیا کہ دس از رانگ، یعنی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگی. قرآن خود ہی ذکر کرتا ہے. اصل میں یہ بات جڑتی ہے ایک اور موضوع سے، اور وہ ہے عصمت انبیاء کا نقطہ. تو یا تو آپ کہیں تو میں ابھی اس پہ بات کر لوں، عصمت انبیاء ایک طویل موضوع ہے، یا کسی موقع پر اس پہ بات کر لیں. بات اگر موقع ملے گا تو عصمت انبیاء پر ہمیں الگ سے بات کرنی چاہیے. اور ایک ابھی کے بارے میں جو بات کر شکر صاحب کے بارے میں جو بات کر انہوں نے کیا کہا وہ آپ کی بات رہ گئی. مطلب تو شکر یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں اس میں ہمیں الفاظ پہ تو دو رائے ہو سکتی ہے کہ اس کے بجائے مثلا بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اس لفظ کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرتے کہ غلطی ہو گئی تھی. جیسے اس میں بات اس پہ بھی آئی کہ ہمیں غلطی کہنا چاہیے یا خطا کہنا چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں کہنا چاہیے تھا، غلطی کہنی چاہیے تھی، یعنی لفظ یہ کہنا چاہیے، لفظ یہ کہنا چاہیے. میرے خیال میں جن کا قرآن نے جس طرح کہا ہے وہ اتنا ہی اسی پر رہنے دیا ہے. بات تو اتنی ہے، قرآن تو آدم علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے نا. تو جب معصیت کا لفظ فاسا آدم، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ہاں انہیں اس پہ تو دو رائے نہیں ہے معافی پر. بات صرف یہ ہے جب بھی آپ تفسیر کریں گے تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، اس پہ کوئی بھی ناراض ہو سکتا ہے. فنجینا قتل تنفسا فنجی، اب قرآن نے خود یہاں قتل کا لفظ استعمال کیا نا، تو ہمیں اس پہ ہم ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قتل کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا اہل مدین کی طرف اور وہاں سے آنا، اور قرآن حکیم جب آنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس خوف کا ذکر کرتا ہے. پورا ایک ٹریننگ پیریڈ. ہاں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ آئے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہم نے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اس بات کو پہلے والے سے ملا لیجئے. تو پہلے کیا فرمایا تھا؟ ذرا نیچے کر لیں. لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے اس لیے کہ آپ کی پرورش ہماری نگرانی ہے. اور اب فرمایا کہ آپ پہنچ گئے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے آپ کو بنایا ہے. لنفسی ایک معنی ہوں گے اپنے لیے، یہ کہ اپنے کام کے لیے. تو یہ جو سب کچھ آپ کو گزارا، چاہے فرعون کے دربار میں ہو چاہے مدین میں ہو، یہ اس لیے کہ ہم نے آپ سے یہ کام لینا تھا. اور وہ کام کیا ہے؟ اذهب انت واخوك بآیات، چلیے جائیے آپ. اذهب انت واخوك بآیات، یہاں دو چیزیں ولا تنیا فی ذکری کو بھی لے لے کہ سستی نہ کرے فی ذکری میرے ذکر. تو وہ 3 پوائنٹ اس آیت کے بڑے اہم ہیں. اسے ایک یہ ہے کہ حکم ہو رہا ہے اذهب انت واخوك،
آپ اور آپ کا بھائی. اور قرآن حکیم کا یہ حکم جب انبیاء کو ہے، نبی کو ہے، تو ظاہر ہے کوئی امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی وضو کا حکم تو نبی کو ہے، نماز کا حکم ہم نے یہ تقسیم کر دیا کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ نماز، روزے اور حج کا حکم جو نبی کو ہے، قرآن نے تو ان کو مخاطب کیا، وہ ہمیں بھی ہے. لیکن یہ جو دعوت اور دعوت کا اس نقطۂ عروج پہ کام ہے دین کا اجتماعی، یہ صرف انبیاء کا تھا. ایک بات. دوسری بات، یہ معقوق کا ذکر کیا گیا، مطلب جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی نبی کے ساتھ یہاں تو نسبی یا سلبی اخوت بھی ہے، لیکن ہر نبی، ہر امتی یا جو بھی ساتھی ہے، جو صحابی ہے، جو حواری ہے، وہ نبی کا بھائی ہے. اور دوسری چیز یہ متعین ہوگی کہ یہ جانا ہوگا کس لیے، کیا لے کر جائے گا. بلٹروپ جیکٹ پہن کر ایٹم بم لے کر جائے گا، تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ تم لے کر کیا جاؤ گے، ہتھیار کیا ہوں گے، تمہارا اسلحہ کیا. بے آیات. تو یہ بھی اس آیت نے متعین کر دیا کہ جائیے آپ اور آپ کا بھائی، اور کیا لے کر جائیے، میری آیات. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے کسی بھی واقعے کو جب عملاً دیکھنا چاہیں گے ہم، تو وہ سیرت نبوی بنے گا، سیرت مصطفیٰ. اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن کی عملی تفسیر خلق دیکھنے تو وہ. تو یہاں کہاں تو ان کو گیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے سامنے جب آئے تو آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا. تیسری بات، ولا تنیا فی ذکری، سستی نہ کر، دعوت میں سستی. امت داعیہ جو ہے وہ، اس پہ حضرت عائشہ اور بعض یہ حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے دونوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ نے سنی ہو، یا ہو سکتا ہے دونوں کا واقعہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا واقعہ ہے، جو بیان حضرت عائشہ نے کیا کہ ایک قافلہ آ کر ٹھہرا، تو زوج محترمہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے گھر آئے اور آپ اپنے بستر پہ لیٹنا چاہ رہے تھے. ابھی آپ کی کمر بستر سے لگی نہیں تھی کہ بلال نے پھر آواز دی، یا رسول اللہ کچھ لوگ آئے، قافلہ آیا. اور وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سیدھے ہوئے، انہیں آپ نے کمر لگائی نہیں جو جھک رہی تھی بستر کی طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تک ہیں، آرام کر لیجئے، صبح چلے جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہوں نے نقل کیے کہ اگر رات میں یہ قافلہ چلا گیا اور قیامت کے دن اس نے کہا تھا کہ ہم تو وہاں سے گزرے تھے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا تھا. یہ ہے ولا تنیا، سستی نہیں کرتے. اور یقیناً ہر نبی اور انبیاء کے بعد جو داعین ہیں ہر وقت کے، ان میں اسی کی انگنت مثالیں موجود ہیں کہ اس میں سستی نہیں چلتی. اچھا، یہ خود کو منواتی ہے. دعوت کا ایک مزاج یہ ہے کہ یہ داعی کو خود جو ہے وہ سلگاتی ہے، مطلب متحرک رکھتی ہے. فی ذکری، اچھا فی ذکری کے لفظ سے جو بس ایک بات ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ پہلے کہاں کیا گیا. اگر ہم تاریخ لحاظ سے دیکھیں تو ابھی موسیٰ کو کتاب ملی نہیں ہے. ابھی موسیٰ کو اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ جائیے. اور سورہ فاتحہ تو ابھی ملی نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر اس کو ذکر کرتے رہے. تو یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور اس بات کو ہم ذکر کے لفظ سے سمجھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے. ذکر قرآن حکیم کے 5 بنیادی ناموں میں سے ایک ذکر ہے نا. اور ذکر کی لفظی معنی یاد دہانی، یاد کے ہیں. ذکر کسی کا ہوتا ہے
اور ذکر سے جب ہم کہتے ہیں ذکر کے معنی ہے یاد دلانا، یاد دہانی. تو یاد دہانی کسی چیز کی ہوتی ہے یا کسی شخص کی ہوتی ہے. تو ایک ذکر ہے، ایک جس کا ذکر مطلوب ہے. تو یہاں جب یہ ذکری کے ساتھ یا ہے میرے ذکر میں، تو اللہ کے ذکر کی یہاں عملی شکل کیا ہے؟ وہ فرعون کے دربار میں جانا، وقت کے فرعون کو اذهب انت واخوک. یہی بات قرآن حکیم نے دوسری جگہ ذکر کی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتل، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم یہاں تشریف فرما ہوں گے، پھر فاتحانہ داخل ہو جائیں گے. یہی بات کو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر زرارہ ابن زرارہ نے دہرایا. اب ہوا یہ تھا کہ جب عباس آئے اور یہ جو مدینے کے 12 لوگ آئے تھے، جب فیصلہ ہو رہا تھا مینا کے خفیہ وادی کونے میں، جب باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا گیا، تو عباس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کو لے کر جا رہے ہو اور کیا ہوگا؟ یہاں تو محمد کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، ہم عصبیت کی بنیاد پر دفاع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پھر وہ تنہا رہ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ساتھ دیں گے ہر طرح سے. اس معاہدے میں جو اس وقت وہ ایک یہ تھا کہ مدینے میں ہم ساتھ دیں گے. لیکن جب بدر کا موقع آیا، اب بدر مدینہ سے باہر ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، انصار کو الگ سے خیمہ میں بلایا اور کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ پہلے حضرت ابوبکر اٹھے بات کی، مہاجرین نے تو تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدے کی شق معلوم تھی کہ انصار کے ساتھ تو مدینے سے باہر لڑائی یا ساتھ دینے کا معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا. تو جب مختلف صحابہ نے ذکر کیا تو وہی جو 12 ساتھی ابھی موجود تھے، ان میں سے اسد ابن زرارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، ہم ویسے نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم آپ کا اندر باہر ہر جگہ ساتھ دیں گے. اور پھر ایسا ساتھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا تھا. تو یہ ہے کہ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں. تو ایک تو یہ کہ ذکر کیا ہے، تو بس ایک جملہ اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ ذکر دراصل اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نیکی کے طریقے بتائے، عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، یہ سب ذکر ہے. ہر عبادت یاد دہانی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے. اب مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ یاد کس کی دلاتی ہے، تو سب سے زیادہ رہتے کہ ہمیں یاد اللہ، ہم اس کے بندے ہیں، یہ بھی یاد، جنت کی یاد، دوزخ کی یاد، نجات کی یاد، یہ سب اس کے اقسام. قرآن حکیم نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکر. اب یہاں پھر میں اس بات کی طرف کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کوئی مخصوص طرز عبادت نہیں بتاتا، اسلام کوئی مخصوص طرز عبادت نہیں بتاتا، انہیں نہ نماز کی کوئی شکل ہے، نہ زکوٰۃ کی کوئی نصاب ہے، نہ حج کا کوئی عملی طریقہ ہے، بلکہ دین کا ہر کام، چاہے وہ پروپیگنڈا کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کہ وہ سب عبادت ہے. تو وہ اس نقطے، یہ میں ان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں کہ ذکر عام ہے اور ہر عبادت اس کی شکل ہے، چاہے وہ دعوت کا کام ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ جہاد کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے اقسام ہیں نیکیوں کے، جتنے اقسام، وہ سب ذکر ہے. عمل صالح تمام آ گئے، تمام سب. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ جس کسی ہستی کا ذکر کسی خاص وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہر آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے،
وہاں اس ہستی کا تعارف پیش کرنا، اس کا ذکر بار بار دہرانا، یہ بھی ذکر میں آتا ہے. ہاں، عام الفاظ میں ہوگی، عام گفتگو میں ہوگا، لیکن اس ہستی کا اثر، اس ہستی کی شخصیت کا جو مطلب ہے کہ معاملہ ہے لوگوں پر، وہ لوگوں کو بتانا، یہ بھی ذکر میں شمار ہوگا. اور اس کے ساتھ جو پھر اگر ذکر کے ہم عملی وہ کریں تو ذکر لسانی بھی ہوتا ہے. اچھا، ہم شاید ذکر لسانی کو وہ اہمیت نہیں دیتے، یا یہ کہ کچھ لوگ صرف ذکر لسانی کرتے. تو ذکر کے جتنے ادائیگی کے صیغے ہیں وہ سب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، قرآن حکیم بار بار ارشاد فرماتے ہیں رب کے نام جپو. جپنا پرانی اردو ہے نا، اب تو لوگ نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.